نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آنکھوں نے جب دیکھنا شروع کیا، کانوں نے جب سننا شروع کیا اور زبان جب بولنے لگی، تو اس وقت کی بات جو ہے یہ ہے جو بندے کو سمجھنی چاہیے کہ اب مجھے کیا چیز مل گئی ہے، پہلے مجھے کیا ملا تھا اور اس کے بعد مجھے کیا چیز ملے گی۔ جب تک یہ پہلے اور بعد والی چیزیں کوئی نہیں جانتا، اسے کب پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ بس کتابوں میں اگر پڑھ لیتا ہے تو جیسے کتابوں میں پڑھا اسے سمجھ میں آتا ہے ویسے مان لیتا ہے، اور کتابوں میں پڑھا اسے سمجھ میں نہیں آتا تو اس نے دیکھا کچھ نہیں ہوتا، اس نے سمجھا کچھ نہیں ہوتا، اسے کسی طرح کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ نہیں مانتا، اور نہ ماننے بھی وہ سچا ہے اور ماننے میں بھی وہی سچا ہے۔ ایسی تو نئی بات کوئی نہیں نہ آئی جو اس نے مانی ہو۔ اصل ماننا اپنا ماننا ہوتا ہے، اصل ماننا آپ کا ماننا ہوتا ہے۔ یہ دین نے ہمیں دیا ہے اور کوئی دینے کے قابل نہیں ہے، اور جب یہ دین نے دیا ہے تب اتنا اونچا دیا ہے کہ کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہے جو فتح بیونی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں ہمیں دیتا ہے۔ سب سے پہلے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کچھ دیتا ہے نا، وہ منواتا ہے، اسے دیا ہوتا ہے، اور لینے والا جب لیتا ہے تب مانتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ پروردگار کے پہلے دیے میں داخل نہیں ہوتا اور اسے نہیں مانتا، وہ سارا کچھ بعد میں مانتا رہے، اس نے کچھ نہیں مانا، بلکہ ماننے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کا انکار کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا کا انکار کر دیا۔ یہ وہ ہے جسے نہ اللہ ملا ہے، نہ اللہ کی عطا ملی ہے، اور باقی ساری نعمتیں جو اللہ پروردگار بعد میں دیتا ہے وہ ضائع برباد ہو گئی ہیں۔ کبھی یہ بھی تو بیٹھ کے دین سمجھو نا۔ پیر سنائی یہ سٹوری جد میں چھوٹا سی، پیر سنائی یہ لوری جد میں چھوٹا سی، میں تینوں دودھ پیایا جد تو چھوٹا سی، میں تیرے دکھڑے لئی دعا لیایا جد تو چھوٹا سی، میں تیرے ویکھن لئی روز آیا جد تو چھوٹا سی، میں تینوں لبڑے نوں نوایا جد تو چھوٹا سی، میں تیرا آپ نکاح پڑھایا جد تو چھوٹا سی، میں تیرے انگاں نوں رنگ چڑھایا جد تو چھوٹا سی، میں تیرا آپ جنازہ پڑھایا جد تو چھوٹا سی، پیر سنائیے سٹوری جد میں چھوٹا سی، پیر سنائیے لوری جد میں چھوٹا سی۔ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر
اپنی وہ ابتدا نہیں دیکھی جو اللہ نے ماں باپ کی صورت میں اولاد کو دی ہوتی ہے. بتائیے اس نے کچھ دیکھا ہے؟ وہ دین دیکھنا چاہتا ہے. دین میں تو اللہ پروردگار خود ہے. دین میں تو اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں. دین میں یہ کدھر ہے اس کا استاد ہے؟ دین میں یہ کدھر ہے؟ یہ تو وجود ہے. اس وجود کا جو مالک ماں باپ وہ ہیں. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک آنے والے کو ماں اور باپ دیتا ہے. جسے ماں باپ نہیں ملے وہ دین میں داخل نہیں ہوا. یہ یاد رکھنا. یدخلون فی دین اللہ. اللہ ہمیں دین میں داخل کرتا ہے, باہر کہیں نہیں پھینک دیتا. ایسی محفوظ جگہ داخل فرماتا ہے جدھر داخل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے داخل کرنے کے بعد کوئی نکال نہیں سکتا کہ کوئی اسے نکال لے گا. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو دین میں داخل کرتا ہے, دنیا میں داخل کرتا ہے, تو اسے کیا دیتا ہے؟ ماں اور باپ دیتا ہے. یہ نہیں بات کبھی آپ نے بھولنی. اگر آپ نے یہ بات بھلا دی, دین کا کوئی درس, دین کی کوئی بات, دین کا کوئی معلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر عطا جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی, نہیں ملے گی. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ہر وجود کو کہنا ہے, ہر وجود کو ماں اور باپ دیتا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالی ہر وجود کو ماں اور باپ دے دیتا ہے تو اب اللہ سبحانہ و تعالی اسے آزاد دیتا ہے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ باتیں ہیں. اگر کوئی ان کو بلا گیا تو کدھر وہ بات گئی کہ میں تینوں سنائی یہ سٹوری جب تو چھوٹا سی, میں تینوں سنائی اپنا لوری جب تو چھوٹا سی. یہ باتیں ختم ہو جاتی, یہ کوئی بات نہیں رہ جاتی. یہ ساری باتیں الف بے پے کی طرح ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسی باتیں جوڑی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے, اس نے سمجھی ہیں جوڑی ہوئی ہیں. جوڑی نہیں ہوتی یہ باتیں. یہ ایک ترتیب علمی ہوتی ہے, اور یہ ترتیب علمی جو ہے وہ تعلیم علمی ہوتی ہے جو مشاہداتی ہوتی ہے. دیکھی بھالی چیزیں ہوتی ہیں, اور دیکھی بھالی چیزیں جیسے ہوتی ہیں ویسے بیان کی جاتی ہیں. پہلے ماں باپ ملیں گے, اور ماں باپ پہ پہلی جو بات اللہ پاک دین میں دے گا جو ہمارے آگے جا کے کام آئے گی, تبھی کوئی جنتی ہوگا, تبھی اسے پتا چلے گا میں جہنمی ہو گیا. ورنہ کچھ پتا نہیں ہوتا کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے. صرف ایک ہی ہوتا ہے, وہ کافر مشرک لعنتی. نہ وہ جنتی ہوتا ہے نہ جہنمی ہوتا ہے, کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں. کس کو پتا چلتا ہے میں جنتی ہوں؟ جو ظاہری, حقیقی نہیں, حقیقی علمی ہوتا ہے, جو ظاہری ماں باپ کو راضی کرتا ہے. بس جو ظاہری ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے وہ جہنمی ہو جاتا ہے. سخت الوالدین سخت اللہ, رضا الوالدین رضا اللہ. یہ ظاہری ہے خوشی اور ظاہری ہے یہ ناراضگی, حقیقی تو آگے جا کر ہے, جس میں جا کے وہ جدھر سے آیا ہوتا ہے ادھر ہی چلا جاتا ہے. کدھر سے آیا ہوتا ہے؟
ماں باپ سے اولاد آئی ہوتی ہے، ماں باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہوتی ہے، اللہ کے پاس واپس چلی جاتی ہے، نبی رسول علیہ السلام، نبی رسول علیہ السلام کے نائبین کی طرف سے آئی ہوتی ہے، ان کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ یہ دینی گرانہ ہے۔ کوئی میں آیا اللہ سے ہوں اور جا جنت کی طرف رہا ہوں، پاگل ہو گیا، تیری مت ماری گیا، جنت میں تو کیسے جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اللہ کی طرف ہی واپس لوٹے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آگے بڑھ بڑھ کر جو تو نیکیاں کرتا ہے، یہ تو نیکیاں ہی نہیں بتائی گئیں، نیکیاں تو بتائی گئی جو ہیں وہ تو اللہ پروردگار سے، اللہ کے نبی رسول علیہ السلام سے، نبی رسول کے نائبین سے اور ماں باپ سے نیکیاں ملتی ہیں، اس کے علاوہ تو نیکی کوئی نہیں۔ پہلے تجھے وجود نہیں ملا، وجود تب ملتا ہے جب تجھے ماں باپ ملتے، ماں باپ نہیں ملے، دین کدھر ہے تیرے پاس؟ دین تو نہیں ہے۔ دین جب کسی کو ملتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالی ماں باپ سے وجود دیتا ہے، اور وجود کو اللہ سبحانہ و تعالی عطا دیتا ہے۔ وجود کے بغیر عطا تو ہم نے نہیں دیکھے، نہ اللہ دیتا ہے۔ اللہ دیتا تو پھر ہی ملتے نا، عطا نہیں ملتے۔ عطا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بلوغت دیتا ہے، بلوغت والا پھر دنیا کی شادی خوشی کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ورنہ مایوسی، لعنت، تو میں کا شکار ہر طرف سے پھٹکار ہی پھٹکار پڑتی ہے۔ پھر دنیا بھر کی ساری خوشیاں جو مال کمایا ہوتا ہے اپنی شادی پہ خرچ کر دیتا ہے۔ سناؤ بھائی، پھر یہ خوشیاں کدھر جا کے دیکھتا ہے؟ اپنے ماں باپ کی صورت میں اپنی شادی کی خوشیاں دیکھتا ہے۔ ایسی ہے نا، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے وہ جہنم میں گیا ہے، اور جس نے ماں باپ کو ظاہری خوش کیا ہے، ظاہری، وہ جنت میں گیا ہے۔ یہ کون سی جنت ہے جو ظاہری خوشی پر ہے؟ یہ اولاد کو دی گئی ہے جنت، اور یہ اولاد کو دی گئی جہنم، تاکہ اسے پتہ ہو جائے کہ ماں باپ ناراض ہیں، آگے جا کے وہ بڑی جنت اس سے رہ جائے گی۔ بڑی جنت صرف ماں باپ کی نہیں ہے، بڑی جنت ماں باپ کی ہے، بڑی جنت نبی رسولوں کی بھی ہے، بڑی جنت اللہ کی بھی ہے، وہ ان کی خوشیاں ہیں۔ ادھر ماں باپ کی صورت میں ہم نے شادی کر کے خوشیاں دیکھی ہیں، خوشیاں ماں باپ کی ہیں، یہی ماں باپ کو حاصل ہے شادی کیا جو آپ کو حاصل ہوئی، یہ خوشی ہے۔ یہ صرف کس پر ملتی ہیں؟ ماں باپ کو راضی کرو تو وہ جنت جو اللہ پروردگار نے آدم علیہ السلام کو جس میں رکھا تھا، رکھا نہیں تھا، اس وقت کا ٹھکانہ وہ جنت تھی۔ وہ تو آدم علیہ السلام نے باہر اپنی خوشیاں جو تھیں وہی اندر دیکھی تھی، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ جو باہر کی خوشیاں تھیں وہی آپ نے اپنے اندر دیکھی تھی۔ اندر وہ خوشی ہوتی تو باہر کی خوشی انہیں پتہ چلتی۔ اگر آم اندر ہے نہیں کہ آم کیا ہوتا ہے تو باہر سے آم کھا کے اسے آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ اسی لیے جنت میں جو باطن میں ہوگا وہی ہوگا نا ظاہر میں بھی۔ اگر باطن میں اسے پتہ ہی نہیں انار کیا ہے، آم کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو وہ کہے گا کب؟ خیر، سب سے پہلے یہ بات سمجھتے سمجھتے
سمجھتے چلے جانا. آخری لمحے تک اگر 900 سال بھی زندگی اللہ کے بندے کو مل جائے, یہ بات آپ کو بتائے گا نا, اتنی بڑی یہ بات ہے, سنتے چلے جاؤ گے, آپ کا باطن علم میں بڑا ہوتا چلا جائے گا, آپ کی جنت بڑی ہوتی چلی جائے گی, اللہ والی جنت ہو جائے گی, اللہ کے نبی والی جنت ہو جائے گی, اپنے سائیں جی والی ہو جائے گی, اپنے ماں باپ والی ہو جائے گی. پہلے کیا ہوگا؟ پہلے سب سے ماں باپ ملیں گے, یاد رہے گی یہ بات, امید ہے انشاءاللہ. اس کے بعد اعضاء ملیں گے, اس کے بعد اعضاء کو اللہ سبحانہ و تعالی بلوغت دے گا, یہ ہے جوانی. جب اللہ پاک یہ دے دے گا تو پھر آپ نے بلوغت میں کیا کرنا ہے؟ اپنی دنیا کی انتہائی خوشی جو ہے, جو کہ ماں باپ کی صورت میں دکھائی جاتی ہے, وہ آپ دیکھیں. اب آپ کو پتہ ہو گیا کہ ماں باپ کو ظاہری خوش کرنا کیا, یہ ہے ظاہری خوش کرنا. جو ماں باپ کو ظاہری خوش کرے گا وہ یہ چاہے گا میرا ماں باپ مجھ سے ناراض ہو جائے. وہ جس طرح اپنے آپ کو خوش کر رہا ہے اسے پتہ نہیں چل گیا, وہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہے گا, ناراض نہیں کرے گا, اسے راضی کرے گا. کیوں؟ وہ فطرت بھی ہے, اللہ کا حکم بھی ہے, اور تیری دین و دنیا کی بھلائی بھی ہے, اور تیری انتہائی خوشی کی تکمیل بھی ہے. سارا کچھ ہی ہے تیرے لیے. یہ ماں باپ سے اولاد کو ملا ہے, پتہ چل گیا, ماں باپ سے یہ اولاد کو ملا ہے. ماں باپ کدھر ہے؟ ماں باپ تو اپنے ماں باپ کے پاس ہے, ماں باپ تو اپنے ماں باپ کے پاس ہے. اس طرح یہ ہوتے ہوتے بات کہاں چلی گئی؟ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا جو ہے, جو ماں باپ ہیں, وہ تو اللہ پروردگار کے پاس ہے. وہاں سے کیا آیا ہے؟ وہاں سے ماں باپ آئے ہیں, اور بھیجنے والا کون ہے؟ جس نے اپنا دین فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, ہدایت بھیجی ہے, اپنا دین بھیجا ہے. ہدایت میں کیا بھیجا؟ ہدایت میں جنت بھیجی ہے. آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا نا, ہدایت میں جنت جو بھیجی ہے وہ خوشی ہے. لیکن حقیقت جو بھیجی تھی, رحمت جو بھیجی تھی, محبت جو بھیجی تھی, فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ جو بھیجی تھی, وہ دین بھیجا تھا. اور جب دین مکمل ہو گیا تو فرمایا الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ, دین مکمل ہو گیا. اللہ نے بھی اپنا پتہ دے دیا, اللہ کے نبی نے بھی اپنا پتہ دے دیا, نبی رسول کے نائبین نے بھی اپنا پتہ سنت دے دیا, اور ماں باپ نے بھی اپنا پتہ دے دیا, عطائیں کر دی. پہلی بات اللہ پروردگار نے ماں باپ دیے ہیں, اور ماں باپ جسے دیے اسے وجود بخشا ہے, یہ علیحدہ وجود دیا ہے. ماں باپ اولاد کو دیے, اور اولاد کو اللہ نے وجود دیا ہے. وجود کو پھر اعضاء دیے ہیں, پہلے لوتھڑا ہے, اعضاء دیے ہیں. یہ اعضاء دینے والا جو ہے اسے اللہ پروردگار بلوغت دیتا ہے. بلوغت پر سارا کچھ جو ہوتا ہے, جوانی یہ وہ, اس پر وہ شادی کرتا ہے. میں تیرے انگاں نوں رنگ چڑھایا جا تو چھوٹا سا, میں تینوں ہتھی کفنایا جا تو چھوٹا سا, میں تیرا آپ جنازہ پڑھایا جا تو چھوٹا سا. اب جب کوئی اپنے ماں باپ کو ظاہری ناراض کرتا ہے,
جب اپنے ماں باپ کو ظاہری خوش کرتا ہے اس کی خوشیاں اسے مل جاتی ہیں، اس کی جنتیں اسے مل جاتی ہیں، اور جو اپنے پاؤں پر کلاڑا مارتا ہے، ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، وہ کہاں سے خوشیاں لے گا؟ اس کی خوشیاں تو اللہ پروردگار نے ماں باپ کی صورت میں رکھی ہوئی ہیں۔ اپنی خوشیاں لینے کے لیے اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے، اپنی خوشیوں کے حصول کے لیے پھر دنیا کی کوئی بات نہیں سنتا۔ بڑا بیوقوف ہوتا ہے جو ماں باپ کی بھی نہیں مانتا، اتنا گندا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سارا کچھ ماں باپ کی خوشیوں کے لیے ہی تو ہے، کہ جیسے میرے ماں باپ کو خوشیاں ملی ہیں ویسی مجھے خوشیاں مل جائیں، اور میرا اللہ پروردگار کا جو دین میرے پاس آیا ہوا ہے اس دین میں سے میں بھی خوشیاں پانے والا بن جاؤں۔ یہی تو وہ بات ہے۔ جب پھر یہ شادی کرتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پھر حکم دیتا ہے کہ تجھ پر میری عبادت ہے، اب فرض ہے، اور فرض ہوگی نا عبادت۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی خوشیاں اسے دے گا۔ اب بندے کی ناراضگی پر اللہ کا یہ بندہ جو ہے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور بندے کی خوشی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ دیکھا، اللہ کی ناراضگی پر اللہ اس سے ناراض۔ کیسے کہ بندے سے جب یہ ناراض ہوا ہے، بندہ اس سے ناراض ہوا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اور جب بندہ اس سے راضی ہوا ہے اور یہ اللہ کے بندے سے راضی ہوا ہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اب اسے کوئی خطرہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ دنیا میں جب رہے گا اللہ کے بندے کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ رہے گا، ماں باپ راضی رہیں گے تو اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ اللہ کے بندے کے ساتھ راضی رہے گا تو اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ جو مرنے میں جس کے ساتھ ہوگا مرنے کے بعد بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ پتہ مارا کون جائے گا؟ منافق مارا جائے گا، جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے خود چلا گیا ہوگا کہ یہ میرا کوئی ماں باپ نہیں ہے، یہ میرا کوئی استاد نہیں ہے، یہ میرا کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ میرا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اس سے اللہ ناراض ہوا ہے، اس سے ماں باپ ناراض ہوئے ہیں، اس سے سائیں جی ناراض ہوا ہے، اس سے یہ ناراض ہوئے ہیں نا۔ اب ناراض کس نے کیا ہے؟ اس نے ناراض کیا ہے، ماں باپ، سائیں جی، اللہ تعالیٰ کے نبی۔ اللہ نہیں کسی کو ناراض کرتا، کیوں؟ اللہ پاک کو تو ناراض کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ماں باپ اسے دے دیے ہیں، ماں باپ اسے دے دیے ہیں، اور ماں باپ کی خوشی میں جب یہ اپنے ماں باپ کی خوشی دیکھتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، تو ماں باپ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو ماں باپ راضی ہو جائے۔ ماں باپ تو ناراض ہی نہیں ہونا چاہتے، ماں باپ تو اس کو گھر سے نکالتا ہی نہیں۔ جب ماں باپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے، اب کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اپالج مارا ہوا کسی مرض کا ہے، کچھ بھی ہے، جب ماں باپ نے اسے گھر سے نہیں نکالا، جب اللہ کا بندہ اس سے ناراض نہیں ہوا، جب اللہ کے نبی اس نبینے سے ناراض نہیں ہوئے، جب اللہ نے اپنے بندے کو اپنا بندہ بتایا ہے، مجھے بتائیے اب کیا مسئلہ؟ جس سے مسئلہ اس کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ بس یہ نہیں لوگ سمجھتے پاتے، وہ اپنے عملوں کو لے لیتے ہیں، اپنی پاکیوں کو لے لیتے ہیں۔ شیطان بھی اسی طرح مارا گیا تھا، اسے نہیں پتا تھا اس نے کیا کیا تھا، اس نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا۔ منافق نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا، کافر نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا، مشرک نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غلام نے اپنے نبی رسول کو نہیں چھوڑا تھا۔ پہلی بات
جب کوئی ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا، یہ سننے والی بات ہے، ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا، ماں باپ کو راضی رکھتا ہے، جیسا بھی ہے ماں باپ کو راضی رکھتا ہے، مرنے کے بعد یہ مسلمان، یہ کلمہ پڑھنے والا قسم خدا کی آخر جنت میں ہی جائے گا۔ جنت سے تو نہیں سے کوئی روک سکا نا، کیوں یہ جنت میں چلا گیا؟ کہ ماں باپ اس سے ناراض نہیں۔ اس کے بعد جب یہ جنت میں جائے گا تو پہلے کیا اسے ملا تھا؟ جب دنیا میں آیا تھا پہلے ماں باپ ملے تھے، ماں باپ کے بعد کیا ملے تھے؟ کیا ملا تھا؟ وجود ملا تھا۔ کس نے دیا تھا وجود؟ ماں باپ نے۔ پھر وجود ملنے کے بعد کیا ملا تھا؟ اعضاء ملے تھے۔ اب جب جنت میں جائے گا، جنت میں تو چلا گیا، ماں باپ بھی ناراض نہیں ہیں، وہ راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہے، یہی تو فرمایا ہے نا، اللہ بھی راضی ہے۔ اب جنت میں تو چلا گیا، اب جنت میں جب جائے گا، پہلے جب ماں باپ کے پاس آیا تھا تو اسے وجود ملا تھا، اب جب جنت میں جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے علم کی عطا میں اپنے بندے دے دیں گے۔ اب اسے پہلے علم عطا کیا جائے گا، پریکٹیکل مشاہداتی علم دیا جائے گا، اسے آم کھلایا جائے گا، اسے انار کھلایا جائے گا، اسے اپنے اس کے جو ماں باپ ہوں گے اپنے ساتھ رکھیں گے، جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہوں گی، پہلے بھی تو بڑا کرتے آئے ہیں نا، اب کون سی نئی بات آ گئی ہے؟ ہاں ایک دم نہیں ہوا، ایک دم جو پی ایچ ڈی والے کو وہاں ہونا شروع ہو گیا تھا وہ اسے نہیں ہوا، کہ ذرے ذرے کا حساب ہے، ذرے ذرے کی مطلب ذرے ذرے کا بدلہ ہے۔ وہ پی ایچ ڈی والے کو جو علم میں یہ ساری اونچی جنت کی، اللہ نبی رسول کی جنت کی علمی باتیں حاصل تھی، اسے نہیں ابھی حاصل ہوا، کیا ہو گیا؟ اب جو اس نے کیا ہے وہ تو بھرے گا کہ نہیں بھرے گا؟ نہیں پڑھا۔ اب یہ اچھا نہیں ہوا کہ اس کو پڑھانا شروع کر دیا اس کے ماں باپ نے، اس کے سائیں نے، نبی رسول ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے، یہ ساری باتیں ہوتی آئی ہیں، لیکن یہ دل نہیں نا، یہ عطا نہیں کر سکتا۔ یہ ادھر اللہ کا بندہ دیتا ادھر یہ چیزیں ملتی ہیں، ورنہ کسی کو مل ہی نہیں سکتی، کیسے وہ لے دے گا؟ اپنا تو ہے کچھ نہیں، عاجز کا تو ہے کچھ نہیں کہ میں اٹھا کے آپ کو دے دوں، میں کیسے دے دوں گا؟ آپ کی تو کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ آپ یہ لے لیں، کہ آپ کیسے لے لیں گے؟ یہ تو دین ہے، اور دینی گھرانے میں یہ چار ہیں جن سے یہ ملتا ہے۔ ماں باپ سے دیکھ لو، وجود ملا ہے، پھر اللہ کے بندے سے تعلیم ملی ہے، پھر تعلیم سے علم ملا ہے، علم سے اللہ نبی رسول ملے، دیکھ لو اگر ملا ہے تو ایسے ہی ملتا ہے۔ اتنا تھوڑا ہے کہ ہمیں اکڑی نکل گئی، غرور نکل گیا، تکبر نکل گیا، ہمیں پتا ہو گیا کہ جہنمی کون ہے، جنتی کون ہے، اللہ جانتا ہے، یہی نہیں کسی کو پتا ہوتا۔ ماں باپ سے جنتی ہوا نہیں ہوتا ہے، ماں باپ سے جہنمی بنتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے میں جہنمی ہوں، جہنمی ہوں کہ جنتی ہوں، اپنے آپ ہی سارا کچھ بنا کے اپنے آپ کو بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر اس کو نہیں پتا ایک چھوٹے سے چموڈڑے کو، تو اللہ پاک کے بندے کے بارے میں کسی کو کیا پتا ہوگا؟ وہ نہیں جہنمی کسی کو کرتے، وہ نہیں کسی کو جنتی کرتے۔ جب اللہ کا بندہ کسی کو جنتی کرتا ہے تو وہ علم الہی کے اندر اپنے اللہ، اپنے نبی رسول علیہ السلام، اپنے بڑے سائیں جی کے ساتھ بٹھا دیتا ہے، بس یہ کرتا ہے، وہ پڑھاتے لکھاتے ہیں۔ میں تیرے انگاں نو رنگ چڑھایا جد تو چھوٹا سی، میں تیری ویکھن لئی روز آیا جد تو چھوٹا سی، میں تیرے دکھڑے دی دعا لے آیا جد تو چھوٹا سی۔ سارا کچھ تو اللہ کے بندے نے بتانا ہوتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے ناراض ہوں۔ وہ خود ہی راضی ہونا چاہتا ہے اللہ کے بندے سے، خود ہی راضی ہونا چاہتا ہے ماں باپ سے، اور خود ہی ناراض ہونا چاہتا ہے۔ ہو جا بھائی، اللہ تیرا بھلا کرے، اسی کی کر سکتے، کیا ہم کر سکتے ہیں؟
اور جب ایک کی مت ہی ماری ہوئی ہے اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ دن وہ کر لے لیکن حالات بگڑتے چلے جاتے، حالات بگڑتے چلے. ایسے ہوا نہیں آج تک، اللہ پاک نے ایسے کسی کے ساتھ کیا نہیں ہے. جو اللہ نے منوایا ہے نا وہی ماننا پڑتا ہے. جو اللہ منواتا ہے اگر کوئی وہ نہ مانے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. ماں باپ کو ناراض کر کے چلا جائے تو کیا جواب دے گا؟ اور ماں باپ کو راضی رکھے اور ماں باپ کے ساتھ گھر میں رہے، کوئی کیا نکالے گا اسے؟ یہ نہیں کوئی بات سمجھتا. سخت الوالدین سخت اللہ، یہ نہیں کوئی جانتا. اسی طرح اللہ کے بندے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے اور وہ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. پھر وہ پتہ ہے کس کو راضی کرنے جاتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے چلے جاتا ہے. اللہ تو ناراض ہی نہیں ہوا ہوتا. اب راضی کرنا جس کو راضی کرنا وہ راضی نہیں ہوگا. کیسے نہیں راضی ہوگا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا تھا، راضی آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا کے کرانا تھا اور وہ کہنے لگا میں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں ہیں. تو اللہ نے کہا وہ معافی نہیں مانگے گا. نہیں مجھے وہ دعا آتی ہے. ہاں دعا آتی ہے، ٹھیک ہے، آتی ہوگی دعا اسے، لیکن جب وہ مانگے گا اسے یاد ہی نہیں آئے گی. پاگل ہو گیا. اللہ تو ناراض ہی نہیں تجھ سے ہوا تھا. ناراض تو اللہ اسی لیے تجھ سے ہوا تھا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو اس سجدے سے انکار کر دیا تھا. مت ماری گئی ہے تیری. بڑی جنت جو ہے نا وہ دین ہے، اور دین میں بڑی جنت پتہ کیا؟ دینی گھرانہ جو ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے انبیاء و رسول، نبی رسول کے نائبین اور ماں باپ، یہ ہیں، یہ دینی گھرانہ. یدخلون فی دین اللہ، کہ میں نے تمہیں دین میں داخل کیا ہے. اے جنت ہی داخل ہو گیا، آپ ہی جنت ہی داخل ہو گیا. ماں باپ کو تو نے راضی نہیں کیا، اور ماں باپ کو تو جو راضی کرنا چاہتا ہے وہ پتہ نہیں کون سا راضی کرنا چاہتا ہے. ماں باپ کی چاہت، اور وہ چاہت جو اللہ کے پاس ماں باپ ہے نا اس کی وہاں جو چاہت ہے اس کو راضی کرنا. فتح بھی انہی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. فاسق ہے، فاجر ہے، نبی رسول کو تکلیف پہنچا رہا ہے، ایذا پہنچا رہا ہے، اور تو ماں باپ کو راضی کر رہا ہے. ماں باپ اس سے راضی بھی ہو رہے ہیں. لو جی کرو بات. وہ تو ظاہری خوشی ہے. تیری ظاہری خوشی کی نیت جو تیرے باطن میں ہوگی اسے اللہ کنورٹ کر دے تو اللہ کو پتا ہے. نیت اللہ جانتا، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہمیں نہیں پتا. اس کا فی الحال اتنی بات جو ہے نا یہ جان لو. اس کے بعد پھر علمی بات جب شروع ہوگی نا، مشاہداتی علمی بات جب شروع ہوگی اس میں پھر نا یہ دینی گرانہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی، نبیوں کے بعد نبیوں کے انبیاء جو ہیں وہ سائیں جی اپنے استاد اور ماں باپ وہ پھر اپنے ساتھ کیا کریں گے؟ علمی مشاہدہ دے دے کر نا یہ انار، یہ آم، یہ اور وہ کھلا کے نا اپنے ساتھ رکھیں گے نا جب تو اپنے آپ یہ ٹھیک ہو جائے. پی آئی ڈی تو خیر ویسے ہی ہوتی ہے لیکن یہ پی آئی ڈی ساتھ ہوگی اب، کیونکہ آپ نے بھی تو جو کام کیا ہے نا وہ ایک جگہ پر وہ بھی ہے اور ایک جگہ آپ بھی ساتھ رہیں. ناراض نہیں ہوئے، ناراض نہیں کیا. جو ناراض ہو کے چلا جائے وہ منافق ہوتا ہے، اور جو ناراض کر کے چلا جائے وہ فاسق اور فاجر ہوتا ہے. جب تک وہ آ کے دوبارہ راضی نہ کر لے اس کا کام نہیں بنتا. ماں باپ بڑی چیز ہے، اللہ کا بندہ بڑی چیز ہے، اللہ کے بندے نبی رسول بڑی چیز ہے، اللہ بڑی چیز ہے. قسم خدا کی ان کو کبھی حقیر نہ جاننا، ان کو کبھی چھوٹا نہ جاننا. وہ بڑا لعنتی ہوتا ہے جس نے ان کو حقیر اور چھوٹا جانا ہوتا ہے، اور وہ انتہائی لعنتی اور حقیر ہوتا ہے. اسے نہیں پتا اللہ کے بندوں میں اس کا نام ہی نہیں ہوتا. یہاں تو وہ ہے کہ ابراہیم بن ادم کہنے لگے میرا نام اللہ کے بندوں نے کہا نہیں آپ کا تو کوئی نام نہیں. پھر جو یہ اللہ کے بندے ان سے محبت کرنے والوں میں میرا نام نکلا. ہائے ہائے
اللہ جانتا ہے میں بھی آج یہی کہتا ہوں، اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھ لے، میں عاجز کا بھی اس لائق ہوں۔ اللہ اللہ، ہم نہیں، عاجز نہیں اس لائق ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم اس لائق ہیں، نہ یہ اللہ کے بندے تو وہی ہے نا جو اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے اپنے آپ کو اللہ کے بندے کہنے والے جب کہتے ہیں، ہاں وہ کہہ سکتے ہیں، وہ ما توفیقی الا باللہ۔